السلام علیکم، آداب عرض ہے جی ڈیئر لسنرز۔ تو کیسے ہیں آپ سب اور آپ کے شہر کا موسم کیسا ہے؟ ہماری طرف تو جناب گرمی نے ایک بار پھر سے زور پکڑ لیا ہے۔ 3-4 دن سے کافی زیادہ گرمی ہے، پنکھے کے نیچے بھی پسینہ آتا ہے۔ خیر گرمیاں ہیں تو گرمی تو ہوگی ہی۔ بڑھتے ہیں ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی جانب۔ تو جناب ناول کا سیزن 2 ہے اور اس ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے ریڈ روز نے۔ ناول کا نام ہے تیرے جیسا یار کہاں، مصنفہ ہیں مہرین سعید، قسط نمبر 2۔ وہ ابھی آفس سے لوٹا تھا، کمرے کی طرف بڑھتے چہرے پہ ہمیشہ والی چمک تھی۔ گھر آ کے نینا افندی کو تنگ کرنے کی خوشی ہی الگ ہوتی تھی اسے۔ وہ کمرے کے دروازے تک پہنچا، دروازہ کھولنے لگا جب اندر سے آواز آئی، مجھے شایان افندی سے محبت کبھی نہیں ہوئی ماہی۔ نینا شاید کمرے میں ماہی سے کال پہ بات کر رہی تھی۔ شایان افندی کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ الفاظ نہیں تھے، وہ کوڑے تھے جو اس کے سر پہ نینا افندی برسا چکی تھی۔ وہ دروازے کے ہینڈل پہ ہاتھ رکھے اپنا سانس تک روک چکا تھا۔ مجھے شایان افندی سے عشق ہوا ہے، بلا کا عشق۔ اور اس کے اگلے جملے نے شایان افندی کی حلق تک آتی سانسوں کو موڑ دیا تھا۔ وہ پیچھے ہٹتا 2 قدم پیچھے لیتا دیوار کا سہارا لے گیا۔ نینا افندی کو عادت تھی اس کی جان حلق تک لا کے اسے زندگی کی نوید سنانے کی۔ نینا کے پہلے جملے سے اسے موت بہتر لگی تھی اور دوسرے جملے سے اسے لگا کہ زندگی میں اس سے زیادہ حسین کوئی لمحہ نہیں ہو سکتا۔ وہ مڑ گیا تھا، کم سے کم اس وقت وہ نینا افندی کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں کر پایا تھا۔ عجیب تھا وہ شخص بھی، ہر دم نینا افندی سے محبت کے دعوے کرنے والا اس کے اظہار کو برداشت نہیں کر پایا تھا۔ اندر نینا افندی سکون سے ماہی سے اب کچھ اور ہی گفتگو میں مصروف ہو چکی تھی۔ وہ سارے ناشتہ کر رہے تھے، چونکہ شایان اور آہل کو آفس اور بچوں کو اسکول جانا ہوتا تو وہ جلدی ناشتہ کرتے تھے۔ گھر کے بڑے سارے اپنے کمروں میں تھے۔ ناشتے کی میز پر آہل سربراہی کرسی پر بیٹھا تھا اور اس کی دائیں طرف شایان بیٹھا تھا۔ شایان کی مخالف سمت میں عمار، حمین اور عاصم یونیفارم میں ناشتہ کر رہے تھے اور منال شایان کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ نینا اور نور کچن سے گرما گرم ناشتہ بنا کے انہیں سرو کر رہی تھی۔ بھابھی پراٹھا جلدی، شایان نے کچن کی طرف منہ کر کے نور کو آواز دی۔ ایک بات پوچھوں آپ سے چھوٹے پاپا؟ عاصم نے نوالا منہ میں ڈالتے فرما برداری سے پوچھا۔ عمار اور حمین نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر اس کی طرف جو سکون سے شایان کو دیکھتا کہہ رہا تھا۔ آہل عاصم کی فرما برداری پر مسکرایا۔ شایان نے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ موم کو بھابھی کیوں کہتے ہیں؟ وہ تو آپ کی سسٹر ہے نا؟ عاصم نے دانش مندانہ سوال کیا۔ شایان آہل کو دیکھ کے مسکرایا۔ منال بھی شایان کے جواب کا انتظار کرنے لگی۔ نور جو کہ شایان کے لیے پراٹھا لائی تھی وہ بھی کھڑی ہو گئی۔ تمہارے ڈیڈ بھی تو میرے برو ہیں، اس لیے، شایان نے پراٹھا اپنی پلیٹ میں منتقل کرتے جواب دیا۔ او آئی سی، عاصم نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ موم آپ کی بہن ہے اور ڈیڈ بھی آپ کے بھائی ہیں، تو موم اور ڈیڈ بھی بہن بھائی ہوئے ہیں نا؟ عاصم نے الجبرا کا فارمولہ رشتوں پہ اپلائی کرتے سمجھتے سر اس بات میں ہلاتے مزے سے کہا۔ آہل جو کہ اپنے لاڈلے کو اتنی سمجھداری والی باتیں کرتے دیکھ ہنستے پانی پی رہا تھا، اس کی بات پہ آہل کو کھانسی لگ گئی۔ شایان اور نور دونوں نے آہل کو کھانسی لگتے دیکھ مسکراہٹ دبائی۔ آہل نے عاصم کو گھورا۔ کیوں، میرا نکاح توڑوانے کا ارادہ ہے تیرا؟ تیری ماں نے دوسرا کرنا بھی نہیں مجھ سے۔ آہل نے عاصم کو دیکھتے دل میں سوچا، شایان میرا بھائی ہے جیسے آپ اور حمین ہو، آہل نے عاصم کو سمجھایا۔ عاصم نے حمین کو دیکھ کے مسکراہٹ پاس کی، حمین بھی اسے دیکھ کر جبرن مسکرایا۔ او یا ہی از مائی بردر۔ عاصم نے پاس بیٹھے حمین کو جوش سے گلے لگانا چاہا، حمین نے پیچھے ہوتے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ عاصم نے اپنی بے عزتی اگنور کی تھی۔ اور امل پھر آپ کی بہن ہوئی کیا، جو حمین کی بہن ہے؟ آہل نے سوالیہ انداز میں عاصم سے پوچھا۔ نو، شی از ناٹ مائی سسٹر، شی از مائی پرنسز۔ عاصم نے فوراً سے پیشتر دلیل دی تھی۔ میری بیوی کو میری بہن بنانے پہ تلے ہو اور اپنی دفعہ نو شی از مائی پرنسز۔ آہل نے نور کو دیکھتے سرگوشی کی تھی اور اس کی سرگوشی پہ نور نے اپنا کہا بمشکل روکا۔ ایسے ہی شایان میرا بھائی ہے اور آپ کی مما میری بہن نہیں ہے، آہل نے دانت کچکچاتے اسے وضاحت دی۔ اوکے، ویسے میں نے تو ایسے ہی بات کی تھی، عاصم کہتے شان بے نیازی سے ناشتہ کرنے لگا۔ سب نے اس کی طرف دیکھ کے ایک دوسرے کو دیکھا تھا، عاصم اور اس کی ویسے ہی کی گئی باتیں۔ آہل نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ دوسری طرف احمد ہاؤس میں سب ناشتہ کر رہے تھے۔ ارمان سربراہی کرسی پر بیٹھا تھا، ماہی اس کی دائیں طرف اور اس کی بائیں طرف حرین اور زوہان بیٹھے تھے۔ ماہی ارمان کی پلیٹ میں وقفے وقفے سے کچھ ڈال رہی تھی۔
یہاں تو بھائی ماہی کا مان اور مان کی ماہی ہے، ہم غریبوں کو کون پوچھتا ہے؟ حور نے آنکھیں گھماتے ماہی اور مان کو دیکھتے کمنٹ کیا تو ماہی نے مان کی طرف دیکھ کے مسکراہٹ دبائی۔ ڈرامے بازی میں ماں پہ چلی گئی ہے میری پرنسس، ارمان نے حور کو دیکھتے کہا تو ماہی نے بے ساختہ ماشاء اللہ پڑھا۔ ارمان نے حیرت سے اسے ماشاء اللہ پڑھتے دیکھا، حور بھی مسکرائی۔ میں ایک بات سوچ رہی تھی، ماہی نے جوس کا گلاس ارمان کو دیتے ہوئے کہا۔ ارمان نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کیا میں بھی ڈرامے بازی کرتے اتنی پیاری لگتی ہوں جتنی کہ حور؟ کوہنی میز پر ٹکائے ہاتھ ٹھوڑی کے نیچے رکھتے ماہی نے آنکھیں جھپکاتے ڈرامہ کرتے ارمان کو دیکھتے کہا۔ مان مسکرایا۔ ایک لمحے کے لیے مان کا دل کیا اسے بتا دے کہ وہ ڈرامہ کرتی کتنی پیاری لگتی ہے، لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے دل کو ڈانٹ دیا اور ماہی کو دیکھتے حورین کو دیکھا جو بالکل ماں کی طرح بیٹھی ارمان کے جواب کا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے شایان کی بات مان کے ایک بار سوچ لینا چاہیے تھا، ارمان نے چھت کی طرف دیکھ کر افسوس کرتے کہا تو ماہی اور حور دونوں کا کہکہا بلند ہوا۔ زحان نے بھی اپنی آپی اور مما کو دیکھتے اپنے چھوٹے چھوٹے دانتوں کی نمائش کی تھی۔ آج پورے 4 سال کے بعد وہ ملی تھیں۔ فاریہ، جنت، عرش اور نشا کی آمد ہو چکی تھی، وقت تھا کہ پر لگا کر اڑا تھا۔ ماہی کے کچن میں وہ ساتوں آج ایک ساتھ موجود تھیں۔ 4 سال، پورے 4 سال ملنے کے بعد بھی ان کا وہی حال تھا۔ نور ہٹا اس کو جلدی، ماہی نے ہاتھ میں پکڑے دونوں باؤل لیے نور سے کہا جو مصروف سی چولہے کے پاس کھڑی دیگچی میں چمچ ہلا رہی تھی۔ نور نے ایک بار ماہی کو دیکھا، چہرے پر بالوں کی لٹیں، ڈھیلی ڈھالی فراق پہنے، ہاتھ میں دونوں باؤل لیے وہ رف سے حلیے میں نور سے مخاطب تھی۔ نور نے کوئی نوٹس لیے بغیر دوبارہ اپنا دھیان چولہے کی طرف کیا۔ ماہی کا منہ کھل گیا۔ او ہیلو مدر ٹریسا، میں تجھ سے مخاطب ہوں۔ ماہی نے نور کی ٹانگوں پر اپنا پیر مار کے دوبارہ اسے متوجہ کیا اور نور میڈم کے کانوں پہ جوں تک نہ رینگی۔ عرش ادھر آنا ذرا۔ عرش جو کہ فریج سے کچھ نکال رہی تھی ماہی کی بات پہ مڑی اور اس کی طرف آئی۔ یہ پکڑ۔ ماہی نے باؤل اسے پکڑا دی اور اپنے بازو اوپر چڑھا لیا تاکہ نور کی اچھے سے خبر لے سکے۔ اس سے پہلے کہ وہ نور کو کچھ کہتی نینا نے اسے سائیڈ پر کیا۔ ماہی یار پرے ہو، کام بھی کر لینے دے، تیرے ڈرامے ہی ختم نہیں ہوتے۔ نینا نے اسے سائیڈ پہ کرتے آٹا نکالا اور جگ میں پانی بھرتے ماہی کو سنا دیا۔ عرش نے اس کی بے عزتی پر کہکہا لگایا تھا۔ ماہی کر لے، فیل ہو گئی ہے تیری۔ فاریہ نے ماہی کو محسوس کروانا فرض العین سمجھا تھا۔ یہاں میری ٹکے کی عزت نہیں ہے نشا۔ ماہی نے شیلف کے پاس کھڑی نشا کے کندھے پر سر رکھے ڈرامے بازی کی۔ نشا نے اس کے کندھے کو تھپ تھپایا۔ مجھے پتا ہے۔ اس کے اس الفاظ پہ ماہی نے سر اٹھا کے تم بھی یار ایسی نظروں سے دیکھا۔ جنت اٹھ، میرا سامان پیک کر، میں جا رہی ہوں یہاں سے، تم لوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے۔ ماہی نے پانی پیتی جنت کو کہا۔ خود پیک کر لو اپنا سامان، نوکر نہیں ہوں تیری، جنت نے ہمیشہ کی طرح سڑا ہوا جواب دیا تھا۔ پھر سے بے عزتی، نور نے پھر ماہی کو محسوس کروائی تھی۔ ماہی نے منہ بسور کے ان کی طرف دیکھا جو کہ مصروف سی کام کرتے بھی اس کی بے عزتی پر مسکراہٹ دبا رہی تھی۔ میں جا رہی ہوں یہاں سے، عزت ہی نہیں ہے۔ ماہی کچن کے دروازے کی طرف بڑھی، کسی نے بھی اس کی ڈرامے بازی کا نوٹس نہیں لیا تھا۔ روک لو ظالموں مجھے، ماہی نے منہ کے زاویے بگاڑتے کہا، لیکن سب پھر بھی اپنے کاموں میں مصروف رہیں۔ دفعہ، میں کیوں جاؤں، میرا کچن ہے۔ ماہی واپس آتی منہ بسورتے کرسی پر بیٹھ گئی۔ باقی سب کا کہکہا بلند ہوا۔ وہ ساری ماہی کے گھر پارٹی کا ارینج کر رہی تھی۔ انہوں نے اپنے گروپ کے لیے کھانا پکایا تھا۔ بچے سارے لان میں کھیل رہے تھے، لیکن کچھ بن بلائے مہمان بھی ان کی پارٹی میں آنے کی تیاری کر رہے تھے۔ چلیں بھائی لوگ، میں تیار ہوں۔ وہ نکسک سا تیار آہل کے کمرے میں داخل ہوا جہاں وہ 6 بھی تیار ہو رہے تھے۔ شایان نے باری باری سب پہ نظر ڈالی۔ حماد، جنت کا شوہر اور روزم فاریہ کے گھر والا ان سے پہلی دفعہ مل رہے تھے۔ باقی شاہ میر، سعد، آہل اور مان بھی تقریباً تیار ہی تھے۔ ان سب نے بلیک جینز پر بلیک شرٹ ساتھ بلیک ہی جاگرز، بالوں کو جیل لگا کے سیٹ کیا تھا۔ حماد اور روزم ان پانچوں کی نسبت ذرا خاموش طبع تھے۔ آر یو شیور کہ ہم انوائٹڈ ہیں؟ آہل نے کوئی 10ویں مرتبہ شایان سے پوچھا تھا۔ شایان نے شاہ میر کو دیکھا اور سر اس بات میں ہلا دیا۔ شاہ میر نے بے ساختہ اپنا حلق تر کیا تھا۔ اب تو جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہ ساتوں افندی ہاؤس سے ماہی کے گھر کے لیے نکلے تھے۔ ان سب نے بچوں کو کھانا کھلا کے گیسٹ روم سلا دیا۔ ملازمہ کو ماہی نے کمرے میں بچوں کے پاس بٹھا دیا۔ اب وہ تھیں اور وقت ہی وقت تھا۔ وہ ساری ماہی کے کمرے میں فریش ہونے لگیں۔ وہ جیسے ہی سارے ارمان کے گھر داخل ہوئے، ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ کہیں بھی پارٹی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ ارمان آگے تھا اور وہ سب پیچھے، اور شایان سب سے آخر میں۔ یا الہی خیر، شایان نے اندر قدم رکھتے دعا کی تھی، اور ارمان کو اپنے گھر میں داخل ہوتے مہمان والی فیلنگ آئی تھی۔ یہ سب جا کے لاؤنج میں صوفے پر بیٹھ گئے۔
मुलाजमा जो कि किचन से एसएसजी के लिए कोल्ड ड्रिंक लेके जाने लगी थी, उसने जब उन सबको बैठे देखा तो उनकी तरफ लेके बढ़ गई। मुलाजमा ने उनको कोल्ड ड्रिंक पेश की, सबने ग्लास उठा लिया। मतलब हमारे लिए है इंतज़ाम। सबको थोड़ा इत्मीनान हुआ था। उन्होंने मुस्कुराते हुए शायान को देखा। वो सारे अब अपनी बीवियों का इंतज़ार कर रहे थे। माही कोल्ड ड्रिंक नहीं आई। नूर ने बालों को ब्रश करते ड्रेसिंग के मिरर से माही को देखकर कहा, जो जूता पहन रही थी। मैं देखती हूँ, माही बोलती बाहर की तरफ बढ़ी। वो भी चूंकि तैयार हो चुकी थी इसलिए माही के पीछे ही बाहर निकली। माही सीढ़ियों के पास खड़ी मुड़ी तो उन सबने हैरत से उसे देखा। क्या हुआ, भूत देख लिया क्या? निशा ने आगे बढ़ते हुए कहा। उन सबको किसने बुलाया? वो सारी लाइन में खड़ी होकर अपने मजाजी खुदा को देखने लगी। हाय कितने प्यारे लग रहे हैं सारे। जन्नत ने माही के कंधे के ऊपर से मुंह निकाल के सबको देखकर कमेंट किया। मान को मत देख, माही ने उसके पेट में कोहनी मारी। आहिल को भी नूर ने बाकायदा उसकी आंखों पे हाथ रखा था। वो अब साथ के साथ सीढ़ियों से उतरते उनकी तरफ बढ़ने लगी। वैसे आप लोगों को किसने इनवाइट किया? शायान ने एंड टाइम पे बम फोड़ा था। व्हाट? शामिर के अलावा सारे के सारे चिल्लाते खड़े हुए थे। तब तक एसएसजी उन तक आ चुका था। रोज़म और हमाद ने तो शायान को कुछ नहीं कहा, लेकिन आहिल और अरमान गुस्से से उसकी तरफ बढ़े। भाई मतलब कि हम इनवाइटेड थे, नहीं मतलब कि। वो दोनों गुस्से से उसकी तरफ बढ़ रहे थे जब वो हकलाते अपनी सफाई देने लगा। आहिल और अरमान ने उसे पकड़ के सोफे पे लिटा लिया। आहिल ने उसका गिरेबान पकड़ा था और अरमान ने उसकी टांगे। साले तूने कहा था कि हम इनवाइट हैं, आहिल ने दांत कचकचाते कहा तो रोज़म बोला, भाई गाली तो मत निकालें। आहिल ने अचंभे से शायान को छोड़ के उसे देखा। भाई मैं गाली नहीं निकाल रहा, ये साला ही है मेरा, आहिल ने तहम्मुल से कहा था, जबकि वो सातों हंसती हुई उन तक आ चुकी थी। भाई डोंट वरी, आप इनवाइटेड ही थे, मैंने ही शायान भाई से कहा था। माही ने शायान की तरफ देखते आहिल से कहा तो आहिल को सुकून आया था। उनके ग्रुप ने हैरानी से माही को देखा। ओके ये सरप्राइज था, माही ने उनकी तरफ देखते हाथ उठाते बताया था। वो 6 की 6 माही की तरफ देख के दांत कचकचाते मुस्कुराई। मतलब तू अकेले में मिल हमें। सरबराही कुर्सी पर आहिल अफंदी बैठा था। उसकी दाएं तरफ शायान और शायान के साथ साद और हमाद और बाएं तरफ अरमान के साथ शाहमीर और रोज़म बैठे थे। वो डाइनिंग हॉल में मौजूद थे। उनकी कुर्सियों से कुछ फासले पर वो साथ की साथ खड़ी थी। आहिल की कुर्सी की दाएं तरफ 2 कदम के फासले पर नूर, अरमान की कुर्सी के पास माही, शायान की कुर्सी के पास नैना और इसी तरह बाकी सबकी जोजा भी उनकी कुर्सी से 2 कदम पीछे खड़ी थी। वो सारे रगबत से खाना खा रहे थे। इन सब का हमें मार के भागने का इरादा है क्या? शायान ने जब उन सबको मुस्कुराते इतने सुकून से खड़े देखा तो उसे ये सुकून हजम ना हुआ। उसने आहिल की तरफ थोड़ा सा झुक के सरगोशी की थी। आहिल ने उसकी सरगोशी पे मुस्कुराहट दबाई। नैना शायान कुछ कह रहा है, आहिल ने नैना की तरफ देखते संजीदगी से कहा तो शायान जल्दी से सीधा हुआ और गड़बड़ा गया। नहीं तो हाँ वो मैं कह रहा था खाना बहुत अच्छा बना है। शायान ने फौरन से पेशतर बात बदली थी। हाँ जी हमने इतनी मेहनत जो की है। माही ने फौरन क्रेडिट का सेहरा अपने सर सजाया था और उन 6 ने हैरत से माही को देखा जिसने किचन में ड्रामेबाजी के अलावा कुछ नहीं किया था। अरमान माही की बात पर मुस्कुराया क्योंकि वो जानता था अपनी बीवी की मेहनत को। हाँ तूने ही तो सारी मेहनत की है, हम तो झक मार रहे थे। नैना ने तंज का पहला तीर चलाया था। हाँ जी बिल्कुल, ये कोफ्ते, बिरयानी, कढ़ाई गोश्त सब आपकी ही तो मेहनत है। नूर क्यों पीछे रहती? हाँ हम सिर्फ देख रहे थे, माही बेचारी सुबह से काम कर रही थी। निशा ने सुबह को लंबा खींचते माही की क्लास ली थी। बिल्कुल माही बहुत मेहनती है ना? अर्श ने दांत कचकचाते उस पर तंज का निश्तर फेंका। हम तो मेहमान हैं, मेज़बानी तो माही की ही थी, फारिया क्यों पीछे रहती? बस हो गया ना, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है ना? जन्नत ने माही की तरफ देखते पूछा था। माही का दिल किया वो अपना सर पीट ले, सिर्फ एक जुमला ही तो कहा था बेचारी ने, कैसे सारी उसके पीछे ही पड़ गई थी। सारे शोहरों के सामने उसकी मट्टी प्लीद कर रही थी। अल्लाह ऐसे दोस्त किसी दुश्मन को भी ना दे, माही ने ज़ेरे लब कहते उनकी तरफ देख के जबरी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई। उसकी नानी की भी तौबा वो अब बोल गई तो। नानी ने कब्र में लेटे ही तौबा कर भी ली होगी क्योंकि माहीन सियाल की जुबान को ताला लगने से रहा। शोहर खाना खा के उठ चुके थे। अब अपने शोहरों वाली जगह पे वो सातों बैठकर खाना खा रही थी। शोहर शरीफों की तरह लाउंज में एक दूसरे के साथ ताल्लुक अस्तवार कर रहे थे। सुना है झूठा खाने से प्यार बढ़ता है, नूर ने आहिल की प्लेट में से खाते कहा। बस कर बहन, 3 बच्चे हैं तेरे और कितना प्यार बढ़ाना है? नैना ने उसकी बात का जवाब दिया तो बाकी सबका कहकहा बुलंद हुआ। जाहिल औरत, वो वाला प्यार नहीं, नूर ने शर्म से सुर्ख होते अपनी सफाई दी थी। इसका मतलब है महदूद प्यार, माही ने उसकी बात का असल मतलब समझाया। इडियट तू चुप कर, ऐसा कुछ नहीं कहा मैंने, नूर ने पास बैठी माही को मुक्का मारते सफाई दी थी।
اگر جھوٹا کھانے سے پیار بڑھتا ہے تو جنت اور عرش کو زیادہ ضرورت ہے پیار بڑھانے کی۔ نشا نے سنجیدگی سے ان دونوں کو دیکھ کے کہا۔ باقی سب ہنسنے لگ گئیں کیونکہ جنت اور عرش کا ایک ایک بیٹا تھا۔ لا حول ولا قوت۔ فاریہ نے فوراً سے پیشتر کانوں کو ہاتھ لگایا تھا۔ کتنا فضول بولتی ہو تم لوگ، عرش نے نشا کی بات پر کہا۔ تمہیں آج پتہ چلا؟ ماہی کے پوچھنے پر عرش نے پانی کا گلاس اٹھا کر اسے ڈرایا۔ نہیں یار، میرا مطلب تھا کہ چپ چاپ کھانا کھاؤ، بولتے نہیں ہیں۔ عرش سے ڈر کے ماہی نے جلدی سے سب کو ڈانٹا تھا۔ عرش ہنسنے لگ گئی، پھر ان سب نے سکون سے کھانا کھایا۔ ماہی نے دودھ کا گلاس حماد کی طرف بڑھایا تو سارے شوہر حیرت سے ماہی کو دیکھنے لگے۔ حماد نے جنت کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو جنت نے مسکراتے سر جھکا لیا۔ غریب پھنس گیا سالیوں کے چنگل میں۔ شایان کی زبان پہ کھجلی ہوئی تھی۔ وہ سارے لاؤنج میں صوفوں پر بیٹھے تھے، بیویاں ساری کھڑی تھیں۔ بھائی آپ کو یاد ہوگا آپ کی شادی پہ ہم نے دودھ پلائی کی رسم نہیں کی تھی۔ نور نے آگے آتے وضاحت دی تو حماد نے اس کی بات پہ سر اس بات میں ہلا دیا۔ اور بھائی آپ، نینا نے روزم کی طرف اشارہ کیا تو روزم بھی جو کہ تب سے نظریں نیچے کیے بیٹھا تھا ان کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ کی شادی پہ چونکہ آپ سندھ رہتے ہیں تو ہم ولیمے پہ نہیں جا پائے تھے تو جوتا چھپائی والی رسم پینڈنگ ہے، نینا نے وضاحت کی تھی۔ روزم اور حماد نے باقی پانچوں کو دیکھا جو بیچاری نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے، طرز بھری نظریں۔ حماد دودھ کا گلاس پکڑ چکا تھا تو جنت کے علاوہ وہ ساری اس کے سامنے کھڑی ہو گئیں۔ آہل، ارمان اور شایان کو اپنی دودھ پلائی کی رسم یاد آئی تھی۔ حماد بیچارہ، شایان نے تعصب سے سر ہلایا۔ حماد نے ڈرتے گلاس پکڑے رکھا، پینا شروع نہیں کیا تھا۔ دیکھیں بھائی، ڈرے مت، ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا، مطلب آپ جنت کو برداشت، میرا مطلب ہے کہ جنت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں تو آپ کو بخشا ہم نے، ماہی نے سخاوتی انداز میں کہا۔ جی بالکل، بس یہ کہ دودھ کچا ہے، مطلب ہم نے بوائل نہیں کیا، نور نے آگے بات بڑھائی۔ اب یہ کہ اگر آپ پورا گلاس پیتے ہیں تو 20,000، نہیں پیتے تو 40,000، نشا نے وضاحت کے ساتھ ساتھ ڈیمانڈ بھی کر دی تھی۔ کچا دودھ، حماد نے جنت کی طرف دیکھ کر منہ کے زاویے بگاڑے۔ مطلب سالیاں جانتی تھیں کہ اسے کچے دودھ کی مہک سے ہی الرجی تھی۔ کہاں جا کے ڈاکہ ڈالا تھا انہوں نے، اور شرافت کا مظاہرہ ایسے کر رہی تھی جیسے الگ سے شرافت کے جہان کی شہزادیاں ہی وہی ہیں۔ جنت نے حماد کی نظریں اگنور کر دی تھیں۔ باقی سارے شوہر حماد کی مدد کے لیے جنگ کرنے میدان میں اترنے کی تیاری کرنے لگے۔ دیکھو سالیو، یہ تو غلط بات، شایان نے سب سے پہلے میدان میں قدم رکھا تھا۔ شایان، اگر آپ کچھ بولے تو، نینا نے اس کے قریب جاتے دھمکی دی۔ تو شایان نے ابرو اچکاتے سوال کیا۔ اگلا پورا ہفتہ کمرے میں آپ اکیلے رہیں گے، بالکل اس کے قریب جا کے نینا نے دھمکی دی۔ شایان نے سب کو دیکھا کیونکہ دھمکی صرف ان کو ہی سنائی دی تھی۔ تو کچھ کہہ رہا تھا؟ آہل نے مسکراہٹ دباتے اس سے پوچھا۔ ہاں میں کہہ رہا تھا حماد دے دو 40,000 سالیوں کو، ان کا حق ہے۔ وہ پارٹی بدل چکا تھا، سب شوہر اس کے پارٹی بدلنے پر ہی چپ ہو گئے تھے۔ اور پھر حماد نے آفیشلی 40,000 نکال کے سالیوں کو دیے، اور جن سالیوں کے قصے وہ سنتا تھا آج باقاعدہ ان کے عذاب تلے آ گیا تھا۔ وہ اب روزم کی طرف بڑھی تو وہ جلدی سے کھڑا ہوا۔ آپ پیسے بتا دے، وہ ہاتھ کھڑا کر کے بولا تھا۔ شاہمیر نے اسے باقاعدہ آگے بڑھ کے گلے لگایا۔ بھائی آپ عقل مند ہیں، میں متاثر ہوا آپ سے، اس سے ہاتھ ملاتے شاہمیر نے کہا۔ سالیوں نے اچھی خاصی بھاری رقم نکلوائی تھی۔ اب وہ سارے کپلز ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے میچ دیکھ رہے تھے۔ یہ شام وہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ وقت بتا رہے تھے کیونکہ باقی چاروں کی واپسی ہونی تھی۔ سارے شوہر صوفوں پر بیٹھے تھے جبکہ ان کا گروپ نیچے قالین پر کشن گود میں رکھے جڑ کے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اللہ کرے عماد وسیم تو آؤٹ ہو ہی جائے، نور نے ٹی وی اسکرین پر دیکھ کے منہ میں پاپ کارن ڈالتے بد دعا دی تھی۔ بکواس بند کر، عرش نے فوراً اس کی بد دعا پہ اسے چانٹا مارا۔ شامیر نے مڑ کے حیرت سے عرش کا غصہ دیکھا۔ اللہ پلیز عماد آؤٹ نہ ہو، ماہی نے باقاعدہ ہاتھ اٹھا کے دعا دی تھی۔ مان نے بھی اس دفعہ ٹی وی چھوڑ کے اس کے اٹھے ہاتھ دیکھے اور پھر ٹی وی اسکرین پر بیٹنگ کرتے عماد کو گھورا تھا۔ وہ شادی شدہ ہے ماہی، نینا نے ماہی کی دعا پہ اسے بتانا فرض سمجھا۔ تو میں کون سا شادی کرنے جا رہی ہوں اس سے، ماہی نے منہ بسوڑتے جواب دیا۔ ارمان ڈھیلا ہوا تھا۔ مجھے تو یہ زہر لگتا ہے، نور نے تبصرہ کیا تو آہل کا دل و دماغ شاد شاد ہوا۔ شکر ہے اسے عماد نہیں پسند، مجھے تو ڈیوڈ پسند ہے۔ نور کے اگلے جملے پہ آہل نے اسے گھورا مگر وہ ساری اسکرین پر دیکھ رہی تھی۔ آہل کو اب ڈیوڈ زہر لگ رہا تھا۔ مجھے تو ڈیرن سیمی پسند ہے، جنت نے کہا۔ مجھے بھی، عرش نے بھی فوراً سے پیشتر مدعا بیان کیا۔ حماد نے شاہمیر کو دیکھا جو بالکل اس کے پاس بیٹھا تھا۔ اپنے جیسے کرکٹر پسند ہیں، شاہمیر نے زیر لب ان کرکٹرز کی شان میں گستاخی کی۔ مجھے وہ نہیں پسند، حماد نے دل کی تسلی کے لیے کہہ دیا تھا۔
وہ ساری کرکٹرز پر تبصرہ کر رہی تھی اور نشا منہ کے زاویے بنا رہی تھی. اسے کرکٹ کبھی پسند نہیں رہی. ابھی بھی وہ زبردستی ان کا ساتھ دینے کے لیے بیٹھی تھی. اس کے منہ کے زاویے دیکھ کے سعد کو دلی سکون ملا. شکر ہے اسے کوئی نہیں پسند. ان کے تبصرے پہ شایان افندی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو اس نے اٹھ کے ٹی وی بند کر دیا. یہ کیا، یہ کیوں، لگاؤ اسے، دیکھنے والا تھا یہاں سے. وہ ساری شروع ہو چکی تھی جبکہ سارے شوہروں نے شکر کیا، نشا نے بھی. پورا ایک دن گروپ کے ساتھ گزار کے انہوں نے ہمیشہ کی طرح اسے یادگار بنا دیا تھا. شوہروں نے ایک دوسرے کے ساتھ ہی زیادہ وقت گزارا اور پھر وہ گھروں کو لوٹے تھے. وہ بچوں کو سلا کے ان کے کمرے میں اچھی طرح کمبل ڈال کے اپنے کمرے کی طرف بڑھی جہاں ہمیشہ کی طرح سعد اس کا انتظار کر رہا تھا. سعد نے اسے دیکھا جو چہرے سے ہی تھکی ہوئی لگ رہی تھی. وہ لوگ لندن سے واپسی پہ اپنے پہلے والے گھر ہی رہ رہے تھے. لندن کے ماحول نے سعد اور نشا کی خوبصورتی میں اضافہ کیا تھا. یشفا، سعد نے اسے بیڈ پہ لیٹے ہی پکارا. وہ جو ڈریسنگ کے پاس کھڑی اپنے جھمکے اتار رہی تھی، مرر سے ہی اس نے سعد کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا. وہ اسے یشفا ہی بولتا تھا. نشا کو اس چیز سے کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوئی. ادھر آؤ، پیار سے درخواست کی گئی تھی. وہ آرام سے اس کی طرف بڑھی. سعد بیڈ پر چت لیٹا تھا. اس نے ہاتھ بڑھا کر نشا کو اپنے قریب بٹھا لیا. نشا نہ سمجھی سے اس کے پاس بیڈ سے نیچے ٹانگیں کیے بیٹھ گئی. واپسی کا ٹکٹ کروا لوں؟ وہ فرما برداری سے پوچھ رہا تھا. نشا حیران ہوئی. آپ نے وعدہ کیا تھا کہ پورا مہینہ رہیں گے یہاں. وہ اس کا وعدہ یاد کرواتے ہوئے بولی تھی. دوستوں سے مل تو لیا ہے تم نے؟ وہ ابھی بھی نرمی سے بات کر رہا تھا. ایک دن ہی گزارا ہے ان کے ساتھ، نشا نے دلیل دی. ایک دن میں ہی آدھا خون جلا دیا میرا. سعد نے یہ جملہ دل میں بولا تھا. ہم پورا مہینہ یہاں ہی رہیں گے، نشا نے ضد کی. تم مجھے اپنی دوستوں کے ہوتے اگنور کرتی ہو. بالآخر سعد مدعے پر آیا تھا. نشا نے اس کے منہ بنانے پر کہکہا لگایا. یا اللہ، سعد، پورے 4 سال بعد ملی ہوں ان سے میں. آپ میری دوستوں سے جیلس ہو رہے ہیں؟ نشا نے مسکراہٹ دباتے اس سے پوچھا تھا. ہاں، ہر وہ شخص جس پر تم مجھے چھوڑ کے توجہ دو مجھے اسے جیلسی ہوتی ہے. وہ صاف کوئی سے متوجہ ہوا. نشا کو بے ساختہ اس پر پیار آیا تھا. وہ کمرے میں داخل ہوئی تو آہل بیڈ پر لیٹا تھا. صرف منال آہل افندی کو نور کے ساتھ سونے کی عادت تھی، اس لیے وہ بھی بیڈ پر لیٹی سو چکی تھی. آہل نے اپنا ایک بازو آنکھوں پر رکھا ہوا تھا. نور نے پانی کا جگ ٹیبل پر رکھا اور اپنی سائیڈ پر لیٹنے لگی. جب آہل نے بازو ہٹایا، سنجیدگی سے اس نے نور کی طرف دیکھتے کہا، آج کے بعد ڈیوڈ کا نام نہ سنوں میں تمہارے منہ سے. نور اس کے بات پر حیران ہوئی. کون ڈیوڈ؟ نور نے معصومیت سے سوال کیا. اس کی بلا سے کون ڈیوڈ؟ کہاں کا ڈیوڈ؟ اور آہل افندی کا دل کیا اپنا سر پیٹ لے. دن میں وہ کیسے کہہ رہی تھی مجھے تو ڈیوڈ پسند ہے، اور اب محترمہ کو پتہ بھی نہیں کہ کون ڈیوڈ. اور آہل افندی آدھا ہو گیا ڈیوڈ کے بارے میں سوچ سوچ کے. کبھی تمہیں عمران خان پسند ہے، کبھی ڈیوڈ، کبھی بلال عباس، کبھی کچھ. ایک آخری بات میں تمہیں سمجھا دوں، تمہاری سوچ صرف مجھ سے شروع ہو کے مجھ پہ ختم ہو. یہ ڈیوڈ، عمران، بلال، فلاں فلاں کچھ نہیں. آہل بھرپور سنجیدہ تھا اور نور دیدے پھاڑے اس کا غصہ دیکھ رہی تھی. یہ کوئی غصہ کرنے والی بات ہے؟ آپ تو ویسے ہی بس شروع ہو جاتے ہیں. نور نے اسے ابھی بھی سنجیدہ نہیں لیا تھا اور لیٹ گئی. پھر کچھ یاد آنے پر اٹھی. اور ہاں سچ، آپ کو کس نے کہا مجھے بلال عباس پسند ہے؟ وہ نہیں پسند مجھے. وہ ہاتھ ہلاتے منہ بناتے آہل سے کہہ رہی تھی. ہائے، مجھے نا فیروز خان پسند ہے، وہ خدا اور محبت سیزن 3 میں آتا ہے نا وہ. جوش سے نور آہل کو بتا رہی تھی. وہ جو اس کے بلال عباس کو ناپسند کرنے پر خوش بھی نہیں ہوا تھا، اس کے اگلے انکشاف پر بری طرح چڑا. یا تو وہ فیروز خان کو کچھ کرے گا یا آگے کچھ نہیں سوچا تھا. فائن، میری بلا سے تم ہالی ووڈ بالی ووڈ کے سارے ہیروز پسند کر لو، میں تو بکواس کرتا ہوں نا. وہ غصے سے بولتا لیٹ کر دوسری طرف کروٹ لے گیا. نور نے مسکراہٹ دباتے اسے دیکھا جو لیٹ گیا تھا. یہ ایک ہی پیس میرے لیے بنایا ہے نا آپ نے ایسا؟ نور نے چھت کی طرف منہ کر کے اللہ سے کہا. یہ تو مجھے کہہ رہی ہو؟ وہ اٹھ کے لڑنے کو تیار بیٹھا تھا. آپ کا دل کر رہا ہے مجھ سے لڑنے کو؟ نور بھی باقاعدہ اس کی طرف گھومی تھی. تمہارا مطلب ہے کہ میں تم سے ہمیشہ لڑتا ہوں؟ آہل نے اس کی بات کا اپنا ہی مطلب نکالا تھا. اور نور سمجھ گئی کہ اس کا موڈ کچھ زیادہ ہی خراب ہے. جب بھی آہل کو غصہ آتا یا اس کا موڈ خراب ہوتا وہ ایسے ہی بیہیو کرتا تھا. مجھے نیند آ رہی ہے، آپ بھی تھک گئے ہوں گے، سو جائیں، صبح صحیح. نور نے جمائی روکتے کہا اور لیٹ گئی. جانتی تھی اب جو بھی بولے گی بات بڑھے گی. اور آہل بھی خراب موڈ کے ساتھ لیٹ گیا. وقت کا کام ہے گزرنا، اور وقت پر لگا کے گزر نہیں بلکہ اڑ رہا تھا. ماہی اپنے کمرے میں تصویریں بکھیرے اکیلی بیٹھی تھی. وہ ہر تصویر اٹھا کے دیکھتی اور مسکراتی. ہر تصویر میں پوری ایک داستان رقم تھی. ماہی نے وہ ساری تصویریں دیکھیں اور پھر اسے ایک آئیڈیا آیا. وہ نم آنکھوں سے مسکراتے اٹھی تھی.
حورین اور زوحان تو ارمان کے ساتھ باہر گئے تھے، وہ اپنی طبیعت خرابی کی وجہ سے جا نہیں پائی تو البم کھول کے بیٹھ گئی۔ 4 سال کے بعد وہ سارے ملی تو گزرا ہر لمحہ آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ ماہی نے اٹھ کے گروپ میں سب کو میسج کیا تھا۔ پچھلے ہفتے کے بعد وہ ساری اپنی روٹین میں ایسی مصروف ہوئیں کہ چاہتے ہوئے بھی مل نہیں پائیں۔ ماہی کے میسج کے کچھ دیر بعد ہی ان سب کا رپلائی آ گیا تھا۔ ماہی ہنستے ہوئے اٹھی تھی۔ SSG کے ساتھ وقت گزاری کا سوچ کے ہی خوشی چہرے پر واضح ہو جاتی تھی۔ تقریباً سارے انتظامات مکمل تھے۔ ماہی نے ایک بار ٹی وی لاؤنج پہ نگاہ دوڑائی۔ اس نے 7 کشن نیچے قالین پر رکھ کے سامنے LED پر نگاہ دوڑائی اور پھر وقت دیکھا۔ وہ ساری پہنچنے والی ہی ہوں گی، یہ سوچتے ہی وہ فریش ہونے نکلی۔ تقریباً 3 گھنٹے بعد وہ ساری آ گئی تھیں۔ کیا بہانہ بنایا؟ ماہی نے آ کے قالین پر اپنی جگہ پر بیٹھتے ان سے پوچھا۔ تو بس مرنے کے قریب ہے، ہم تیری عیادت کے لیے آئی ہیں، نور نے ماہی کی طرف دیکھ کے جواب دیا۔ لعنت! ماہی نے دونوں ہاتھوں سے لعنت اس کی طرف پھینکی۔ دفعہ! نور نے ہوں کرتے سر جھٹکا۔ نینا نے اٹھ کے LED کا بٹن آن کیا اور پھر وہ سامنے LED پر مناظر دیکھتی کھو سی گئی۔ LED پہ مناظر چلنے لگے۔ ان کے گروپ کو عادت تھی جب بھی وہ ساتھ ہوتی ویڈیو بنا لیتی تاکہ یادگار رہے، اور پھر ماہی نے ان سب ویڈیوز کو ملا کے ان کے ساتھ گزارے لمحوں کو فلم کی شکل دے دی تھی۔ آج وہ ساری پچھلے وقت یاد کرنے کے لیے اکٹھا ہوئی تھیں۔ ماضی: یہ ان دنوں کی بات ہے جب نشا کو سعد کے سنگ رخصت ہوئے، ماہی کو مان اور آہل اور شایان کے سنگ، نور اور نینا کو رخصت ہوئے کچھ ماہ ہی گزرے تھے، اور وہ ساری ساتھ ساتھ پڑھائی کرتے آج بھی ایک دوسرے کے اتنی ہی قریب تھیں جتنی کہ پہلے دن۔ وہ ساری یونی کے گارڈن میں موجود تھیں۔ تیرے مسٹر شاہ کو کیا آگ لگی ہے اتنی جلدی شادی کی؟ ماہی کمر پہ ہاتھ رکھے لڑاکا عورتوں کی طرح کھڑی نیچے گھاس پہ بیٹھی عرش سے مخاطب ہوئی۔ جو تیرے مان کو لگی تھی وہ جواب جنت کی طرف سے آیا تھا۔ تو فکر نہ کر، تیرے بھی حماد کو لگنے ہی والی ہے، نینا نے ماہی کا دفاع کیا تھا۔ لگی پڑی ہے ان کو بھی، ڈونٹ وری، جنت کے ہاتھ اٹھا کے کہنے پہ وہ ساری جنت کی طرف گھومی۔ عرش کی پریشانی وہیں کی وہیں رہ گئی تھی۔ اپنے حماد جی سے بول تھوڑی دیر انتظار کر لیں، تو کہیں اڑی تھوڑی جا رہی ہے، نشا نے جنت سے کہا۔ یار میں بتا رہی ہوں اب کوئی شادی کا ہنگامہ افورڈ نہیں، فاریہ نے منہ بناتے کہا۔ اور کیا، پہلے ہم 4 کی پروموشن ہوئی، اب تم تینوں کی جان نکلی جا رہی ہے، نینا نے کہا۔ ہاں یار 4 کی اکٹھی ہو گئی، ایسے مزہ نہیں آتا، تھوڑا بریک لگاؤ، نور نے پاس بیٹھی جنت کے چانٹا مارتے ایسے کہا جیسے وہ تو ابھی شادی کرنے جا رہی ہے۔ تو تم کیا چاہتی ہو، ہم کنواریاں مر جائیں؟ تھوڑی دیر پہلے والا عرش کا بیان تبدیل ہو چکا تھا۔ لو جی کر لو گل، نشا بھی بیٹھ چکی تھی۔ تم ایک بات پہ رہا کرو، فاریہ نے اس کو ڈانٹا۔ شکر کرو روزم حسین کو جلدی نہیں شادی کی، ماہی نے رخ فاریہ کی طرف کیا۔ وہ بہت معصوم ہے، ڈونٹ وری، فاریہ کی حمایت پہ سب نے میرا وہ مطلب نہیں تھا، فاریہ نے صفائی دی۔ پتہ ہے ہمیں تمہارا مطلب، سب اسے چڑھانے لگی۔ ماہی عرش کی مہندی والی ڈسک ہے وہ لگا۔ پہلی ویڈیو ان کی یونی میں بیٹھ کر آپس کی گفتگو جنت کی ریکارڈ کی گئی تھی۔ وہ دیکھنے کے بعد ماہی نے ڈسک کے ڈھیر میں سے کوئی اور ڈھونڈنا شروع کی تو نینا نے اسے عرش کی مہندی والی لگانے کا کہا۔ اوکے مل گئی، ماہی نے اوپر کر کے دکھاتے لگائی اور واپس آ کے اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ اب LED پہ عرش کی مہندی کے مناظر چل رہے تھے۔ ماضی: وہ بھاگتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی، براؤن بال سٹریٹ کر کے کمر پر ڈالے، ہاتھ میں گلاب کے گجرے، اورنج اور یلو کنٹراسٹ کا لہنگا زیب تن کیے، دونوں ہاتھوں سے لہنگا اوپر کیے، وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی کیونکہ وہ لیٹ ہو چکی تھی اور باقی سب نے اس کا قتل کر دینا تھا اگر وہ اب بھی جلدی نہ کرتی تو۔ جیسے ہی اس نے عرش کے کمرے کا دروازہ کھولا، ایک کشن اڑتا ہوا اس کے منہ پہ لگا تھا۔ ماہی نے اپنا سر پکڑ لیا۔ ماہی نے ماتھے پہ مہندی سے بھرے ہاتھ رکھ کے سامنے والے کو غصے سے دیکھنا چاہا، لیکن عرش کے خونخوار تیور دیکھ کے وہ کھسیانی سی مسکرائی۔ عرش شاہ میر کے گھر سے آئے سبز رنگ کے غرارے جس پر گوٹے کا کام کیا گیا تھا زیب تن کیے، چٹیا کندھے پہ ڈال کے اس میں پھول لگائے، دوپٹہ بھی سیٹ نہیں کیا گیا تھا، مہندی سے بھرے ہاتھ اور اس میں پیلی چوڑیاں، چشمہ کے پیچھے کالی آنکھوں میں غصہ لیے ماہی کا قتل کرنے کو تیار کھڑی تھی۔ ہائے میری جان، ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہو، ماہی نے اس کی طرف بڑھتے دونوں ہاتھوں سے اس کی بلائیں لیتے اس کے غصے کو نظر انداز کرنا چاہا۔ اب بھی کیا ضرورت تھی، نہ آتی نا، عرش نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ عرش مت لگا اس کو منہ، عین رسم کے ٹائم پہنچ رہی ہے میڈم، نور ماہی کے خلاف تیلی نہ لگائے ہو ہی نہیں سکتا۔ ماہی نور کی طرف گھومی تھی جو کہ بلیک کلر کے لہنگے جس پر گولڈن کام کیا تھا، بالوں کا جوڑا بنائے اپنے میک اپ کو ڈریسنگ کے سامنے آخری ٹچ دے رہی تھی۔ تو اپنا منہ نہ کھولا کر اگر کوئی اچھی بات نہیں کرنی ہوتی، ماہی نور کو انگلی دکھاتے ہوئے بولی تھی۔ عرش میری جان، قسم سے میں جلدی آنا تھا، مان نے لیٹ کر دیا، یقین کر میرا۔ ماہی عرش کے پیچھے پیچھے پھرتے اسے منا رہی تھی جب نینا اور نشا آگے پیچھے کمرے میں داخل ہوئیں۔
نینا نے گرین کلر کی پیروں تک آتی فراک جس کے صرف گلے اور گھیر پر گولڈن کام کیا گیا تھا، زیب تن کیے، فل میک اپ میں نور کی طرح ہی بالوں کا جوڑا بنائے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ نشا نے ماہی کی طرح یلو اور اورنج کلر کا لہنگا پہن کر بالوں کو اسٹریٹ کیا تھا، یلو چوڑیاں پہنے، پھولوں کی جولری پہنے، وہ بھی کمال لگ رہی تھی۔ یہ تم دونوں کی شکل دیکھی دیکھی لگ رہی ہے۔ ماہی عرش کو چھوڑ کے ان دونوں کی طرف متوجہ ہوئی۔ آتے ہی شروع ہو جا بس، نینا نے ہاتھ ہلاتے ماہی کو دیکھ کر کمنٹ کیا۔ نینا اور نشا نے آگے بڑھ کر عرش کا دوپٹہ سیٹ کیا، رسم کا وقت ہو رہا تھا۔ جنت اور فاریہ کدھر ہے؟ ماہی نے نشا سے پوچھا۔ ہم یہاں ہیں، تبھی وہ دونوں بھی کمرے میں داخل ہوئیں۔ فاریہ نے ہمیشہ کی طرح گاؤن پہن کر حجاب لیا تھا اور جنت نے سکین کلر کی کرتی، نیچے ریڈ شرارہ، ریڈ دوپٹہ گلے میں ڈالے، پونی ٹیل کیے، بال آگے کندھے کی طرف ڈالے ہوئے تھے۔ شیطان کا نام لیا اور شیطان حاضر، نور نے کہا۔ آج تو سب کی چھب ہی نرالی ہے یا میری آنکھیں خراب ہو گئی ہیں؟ ماہی نے ایک ہاتھ فضا میں گھما کے کہا۔ بوڑھی ہو رہی ہو تم ماہی، فاریہ بولی۔ او بہن، 21 سال میں کون بوڑھا ہوتا ہے؟ ماہی تپ گئی تھی۔ ماہی 21 سال 9 ماہ، نشا نے تصحیح کی تھی۔ ایک تو دشمن بڑے ہیں میرے، ماہی باز نہیں آئی تھی۔ دوسری طرف شاہ کے کمرے میں شاہ میر، آہل، ارمان، شایان اور سعد موجود تھے۔ شاہ نے وائٹ کرتا شلوار اور گلے میں لال پٹی ڈالی تھی، جبکہ ان چاروں نے بھی وائٹ کرتا شلوار پہن کے پیلی پٹیاں گلوں میں ڈالی ہوئی تھیں۔ ارمان ماہی کو کال ملاتے کمرے سے باہر نکلا۔ ماہی نے کال ریسیو نہیں کی۔ ماہی نے میری کال کاٹ دی، ارمان صدمے سے اسکرین کو دیکھتا بڑبڑایا تھا۔ میں نے تو آپ سے پہلے ہی کہا تھا سوچ لو۔ شایان نے اس کے پاس سے گزرتے اپنی نصیحت یاد کروائی تھی۔ ارمان نے اسے گھورا تو اس نے دانتوں کی نمائش کر دی۔ شاہ بھی تنفن کرتا ارمان کی طرف بڑھا۔ کیا؟ ارمان نے ابرو چکاتے پوچھا۔ وہ شاہ کے کمرے کے دروازے کے پاس کھڑے تھے۔ شاہ نے ادھر ادھر دیکھا، اس کا بازو پکڑ کر اپنے کمرے میں لے گیا۔ شایان بھی واپس کمرے کی طرف آیا تھا۔ آپ کی کال آپ کی بیوی نہیں اٹھا رہی۔ اوکے، میری بیوی کو بھی اٹھانے نہیں دے رہی یہ سالیاں۔ ارمان کو دیکھتے اگلی بات اس نے شایان، آہل اور سعد کو دیکھتے کہی۔ بھائی صبر، تیری بیوی وہ کل بنے گی، آہل نے شاہ کو حوصلہ دیا۔ ارمان شاہ کو گھور رہا تھا۔ اوکے، کل بننے والی بیوی ہی صحیح، شاہ ڈھیٹ ہوئے بغیر بولا۔ ہوا کیا ہے؟ شایان نے پوچھا۔ میں کال کر رہا ہوں، آگے سے میسج آیا ہے، بھائی صبح 50,000 روپے دودھ پلائی کے لے کے آنا اور ابھی صبر کر لیں کل تک، ریگارڈز آپ کی سالی۔ شاہ منہ بنا کے انہیں بتا رہا تھا۔ ان سب نے مسکراہٹ دبائی۔ آپ کی سالیاں؟ آہل کی طرف دیکھ کے اس نے کچھ کہنا چاہا، اچانک یاد آیا تھا سالیاں یہاں موجود لڑکوں کی گھر والیاں بھی ہیں اور خود اس کے گھر والی بھی آہل کی ہی سالی ہے، اسی لیے سب کی نظروں سے خائف ہو کے وہ جملہ پورا نہیں کر پایا تھا۔ ہاں کر دے گستاخی، لیکن میرے والی کو نکال کے۔ آہل نے دل کی گہرائیوں سے سالیوں کی شان میں گستاخی کی اجازت دے دی تھی۔ میرے والی کو بھی نکال کے، ارمان بھی فوراً بولا تھا۔ نہیں تو کیا میرے والی ستیلی ہے؟ اس کو بھی کچھ نہیں کہنا، برداشت نہیں کروں گا میں۔ شایان کچھ زیادہ ہی بول گیا تھا۔ ان سب کے دیکھنے پہ شایان کو احساس ہوا، لیکن شرمندہ ہونا تو شایان افندی نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ بھائی میرے والی بھی مجھے بہت عزیز ہے، سعد نے بھی سینے پر ہاتھ رکھ لیا۔ نہیں بھائی لوگ، میں رہنے ہی دیتا ہوں پھر۔ شاہ نے عقل مندی سے کام لیا تھا۔ سب نے مسکراہٹ دبائی۔ LED پہ عرش کی رسم ہو رہی تھی۔ ماہی یہاں سے گزار دے، وہاں سے لگا جہاں ہم نے ڈانس کیا تھا۔ نور نے ماہی کو مشورہ دیا تو ماہی سر ہلاتی اٹھ کے ریموٹ سے آگے کرنے لگی۔ آر یو شیور وہ جو تم لوگوں نے کیا تھا وہ ڈانس تھا؟ طنز عرش کی طرف سے آیا تھا۔ ماہی نے ریموٹ چلاتے مسکراہٹ دبائی۔ نہیں، وہ مجرا تھا، نینا نے سکون سے جواب دیا۔ استغفر اللہ، بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو۔ جنت نے نینا کی طرف دیکھ کے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ نینا نے جنت کی طرف دیکھا۔ کہہ دیکھو کون رہا ہے جو خود بولنے سے پہلے سوچنے کی زحمت بھی گوارا نہ کرے۔ نور چپ کیسے رہ سکتی تھی؟ ماہی تو یہ بند کر دے، ہم ان کی بکواس سن لیتے ہیں، فاریہ نے ان سب کو بولتے دیکھ کر طنزیہ کہا۔ آئیڈیا اچھا ہے، نور بولی تھی، ان پر اثر ہوتا ہی نہیں تھا، وہ ایک دوسرے کی بے عزتی کو عزت سمجھتی تھی۔ بس یہیں سے ماہی، نشا نے ماہی سے کہا تو وہ ریموٹ رکھتی واپس اپنی جگہ بیٹھ گئی۔ اب LED پر ڈانس کے مناظر چل رہے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ فاریہ نے مسکراہٹ دباتے LED پر ڈانس کے مناظر کو دیکھتے طنزیہ پوچھا۔ ڈانس؟ نور نے ایک لفظ ہی جواب دیا، کیونکہ وہ بھی ماہین، نشا اور نینا کے ساتھ عرش کو درمیان میں کھڑے کیے پتہ نہیں کیا کر رہی تھی۔ کیونکہ LED پہ مناظر چلتے کچھ بھی ہو سکتا تھا، بہرحال وہ ڈانس کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا۔ ڈانس کی توہین ہو رہی ہے، جنت کی زبان بند رہ ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ وہ خود اس توہین کا حصہ نہیں تھی۔ یار ہم کر تو دیکھو کیا رہے ہیں، نشا نے ہنستے ہوئے تبصرہ کیا۔ میں دیکھو بالکل پاگل لگ رہی ہوں، ماہی نے خود کو فوکس کرتے کمنٹ کیا۔
لگنے سے کیا مراد ہے تمہاری؟ نینا نے بھرپور سنجیدگی سے اس کے لتے لیے۔ سب کا کہکہا بلند ہوا۔ دفعہ، ماہی نے دل پر لینے کی غلطی نہیں کی تھی۔ اور ارمان احمد حور اور زوہان کو لیے کچھ فاصلے پہ ماہی کو دیکھ رہا تھا جو اپنی دوستوں کے ساتھ چہک رہی تھی۔ ارمان مسکرایا۔ زوہان سو چکا تھا اور حور کو بھی نیند آ رہی تھی، اس لیے اس نے ماہی اور اپنی سالیوں کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہ سمجھا اور وہ ان دونوں کو لے کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ماہی، فاریہ کے نکاح والی نکال۔ ماہی نے سی ڈی کے ڈھیر سے نکالی اور LED پر لگا دی۔ ویڈیو کے مناظر تبدیل ہو چکے تھے۔ وہ ساری فاریہ کے کمرے میں کھلبلی مچا رہی تھی۔ ماہی کی گود میں حورین تھی اور نینا کی گود میں کچھ ماہ کا حمین، جبکہ عمار آہل افندی بھی اب 2 سال کا ہو چکا تھا۔ وہ ساری آج پھر بہت عرصے کے بعد ایک ساتھ اکٹھی ہوئی تھی۔ نیشا بھی ایکسپیکٹ کر رہی تھی اور عرش بھی۔ جنت بھی حماد کے سنگ رخصت ہونے کے لیے کچھ ماہ کی ہی مہمان تھی۔ ان سب نے خاص طور پہ فاریہ کے نکاح کے لیے وائٹ کرتے اور پجامے ساتھ ریڈ دوپٹے، کرتوں پر وائٹ کڑھائی تھی، بنوائے تھے۔ فاریہ تیار ہو چکی تھی۔ حور، حمین اور عمار کو ان تینوں نے سلا دیا تھا۔ فاریہ کی خواہش تھی کہ نکاح سادگی سے ہو، اس لیے زیادہ شور اور ہنگامہ نہیں تھا۔ بھائی لوگ آ گئے، جنت نے کھڑکی سے باہر جھانک کے کہا تو وہ ساری بھاگ کر کھڑکی میں کھڑی ہو گئیں، جہاں گاڑی سے چند افراد اور روزم حسین وائٹ کلر کے شلوار قمیض اور براؤن واسکٹ پہنے، براؤن ہی پشاوری چپل پہنے، براؤن چادر کو گلے میں ڈالے شان سے گاڑی سے اترا۔ نور نے فاریہ کا بازو کھینچ کے لاتے اسے بھی دکھایا۔ روزم کی اچانک نظر سامنے اٹھی، جہاں وہ اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی دوستوں کے نرگے میں اسے دیکھ رہی تھی۔ منہ ہمیشہ کی طرح آج بھی ڈھکا ہوا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکراتا اندر کی طرف بڑھا۔ دوسری طرف کھڑکی میں کھڑی فاریہ نے جب اسے مسکراتے دیکھا تو وہ کانوں تک سرخ ہوئی۔ جلدی سے وہ کھڑکی سے ہٹی اور اس نے ان 6 کو دیکھا جو اس کی حالت پر اپنی ہنسی کو بمشکل روکے کھڑی تھی۔ جنت نے ہاتھ میں پکڑے موبائل سے فاریہ کو فوکس کیا، جس کی حالت غیر ہو گئی تھی۔ فاریہ، ریلیکس، نور نے ہنستے ہوئے اسے چھیڑا اور عرش نے پانی کا گلاس اسے تھمایا۔ ایک ہی گھونٹ میں وہ پانی پی گئی۔ دل 120 کی سپیڈ سے دھڑک رہا ہے۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کے تبصرہ کیا تو وہ 6 ہنس ہنس کر پاگل ہو گئیں۔ میری جان، ریلیکس، ماہی نے فاریہ کو پکڑتے بیڈ پر بٹھایا۔ فاریہ ان سب کو گھور رہی تھی اور وہ ہنسے جا رہی تھی۔ تیرا رات کو کیا ہوگا؟ نشا نے تبصرہ کیا اور ان سب نے ایک بار پھر کہا لگایا۔ مجھے نہیں پتا، بدتمیزیں، بے شرم، دفع ہو جاؤ۔ فاریہ بیٹھے ہی کمبل اٹھا کے منہ میں دے چکی تھی۔ LED پر مناظر چلتے دیکھ ان سب نے پھر مسکراتی نظروں سے فاریہ کو دیکھا، جو کہ پہلے تو ان کی نظریں اگنور کرتی رہی، پھر کیا ہے کہتے اپنا منہ دونوں ہاتھوں میں چھپا گئی۔ ان سب نے مسکراہٹ دانتوں تلے دبائی۔ ویسے فاریہ، بتاؤ نا ذرا، اتنا کیوں شرما رہی ہو تم؟ ماہی نے جان بوجھ کے اسے تنگ کیا۔ اب تم کیا چاہتی ہو، سب تیری طرح بے شرم ہو جائیں؟ جنت نے ماہی کے تھپڑ مارتے تبصرہ کیا۔ تم نے مجھے، ماہین سیال کو تھپڑ مارا اور مجھے بے شرم کہا؟ ماہی نے آنکھیں پھاڑے جنت سے تصدیق چاہی۔ ہاں جی، جواب فوراً سے پیشتر نور کی طرف سے آیا تھا۔ یاد کرو وہ وقت جب تمہارے گھر والے حماد کے لیے نہیں مان رہے تھے اور میں نے سب سے زیادہ تمہاری غم خواری کی۔ ماہی نے سینے پر ہاتھ رکھے فل ڈرامے بازی کرتے کہا تھا۔ غم خواری نہیں ماہی، غم گساری۔ نینا نے توصیح کرنا فرض عین سمجھا تھا اور ماہی کی ڈرامے بازی پر پانی پھیر دیا۔ ماہی، عرش نے ماہی کو محسوس کرانا فرض سمجھا۔ ماہی نے ان سب کو گھورا۔ او میرا بچہ، نشا نے اسے دور سے ہی پیار بھیجا تھا۔ اور پھر ایک دن اور یادگار بنا کے وہ الگ ہو گئی۔ ملنا، ملانا، بچھڑنا، ہجر، وصل، خوشیاں، غم، ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کے بغیر رہ کے انہوں نے اپنی زندگی کو حسین ترین بنا لیا تھا۔ آج وہ بہت خوش تھی۔ آج اس کی ایمل اسکول جانے کے قابل ہو گئی تھی۔ وہ ایمل کو یونیفارم پہنائے، گود میں اٹھائے، عمار لوگوں تک لائی۔ آقا جان خالق حقیقی سے جا ملے تھے اور ان 3-4 سالوں میں بہت کچھ بدل چکا تھا۔ 1 منٹ، یہ پرنسس کہاں جا رہی ہے؟ عاصم نے جب ایمل کو تیار ہوئے دیکھا تو وہ جو بیگ پہنے باہر کی طرف بڑھنے لگا تھا بولا، آپ کے ساتھ اسکول۔ نور نے مسکراتے جواب دیا۔ ساری افندی فیملی موجود تھی سوائے آہل کے، جو کہ کل رات ہی تھکا ہارا لندن سے آیا تھا۔ وہ کسی بزنس ڈیل کے لیے وہاں گیا تھا۔ عاصم نے بیگ صوفے پر رکھا اور منہ پھلائے بیٹھ گیا۔ ایمل اسکول نہیں جائے گی، اس نے بھرپور سنجیدگی سے ایمل کو دیکھتے کہا۔ باقی سب حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ عاصم آہل افندی تھا، اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ سب نے حیرت سے اس کی ضد دیکھی۔ شایان، نور، نینا، مسز سکندر، مسز جہاں زیب، سب نے اسے اپنے اپنے طریقے سے پوچھا۔ وہ ٹس سے مس نہ ہوا اور ایک بھی لفظ منہ سے نکالنے کو تیار نہ تھا۔ نور نے روحانسی ہو کے نینا کو دیکھا۔ وہ سب جانتے تھے عاصم آہل افندی مسئلہ تھا تو اس کا حل صرف آہل افندی تھا۔ اگر افندی ہاؤس میں عاصم کو کوئی قابو کر سکتا یا سمجھ سکتا وہ آہل ہی تھا۔
وہ آہل کے سامنے سر جھکائے بیٹھا تھا، باقی سب ارد گرد کھڑے تھے۔ وہ اسکول سے لیٹ ہو چکے تھے لیکن عاصم تھا کہ ہل ہی نہیں رہا تھا۔ آہل کے کمرے میں وہ دونوں باپ بیٹا بیڈ پر بیٹھے تھے۔ پرنس، آہل نے اسے پیار سے پکارا۔ عاصم نے آہل کو دیکھا اور پھر ان سب کو۔ وہ سب سمجھداری کا مظاہرہ کرتے کمرے سے چلے گئے۔ اب کمرے میں صرف عاصم اور آہل ہی تھے۔ ایمل کیوں نہ جائے اسکول؟ آہل نے نرم لہجے میں پوچھا۔ وہ یونیفارم میں بہت کیوٹ لگ رہی ہے، عاصم نے سر جھکا کے ایسے کہا جیسے وہ کوئی گناہ کا اعتراف کر رہا ہو۔ آہل نے مسکراہٹ بمشکل روکی کیونکہ اگر عاصم اس کی مسکراہٹ دیکھ لیتا تو وہ اسے کبھی نہ بتاتا۔ تو آہل نے اکسایا کہ وہ پوری بات بتائے۔ اسکول میں اسے نظر لگ جائے گی، پھر وہ بیمار ہو جائے گی۔ اینڈ آئی کانٹ افورڈ دیٹ، عاصم نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ سنجیدہ صرف ایمل کے معاملے میں تھا۔ تو آپ اس کے گرد پروٹیکٹر لیئر بنا دو نا، سورۃ فلق، سورہ ناس اور آیت الکرسی پڑھ کے۔ نظر نہیں لگے گی آپ کی پرنسس کو، آہل نے کہا تو عاصم نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا گارنٹی ہے اس کی؟ وہ ابھی بھی مطمئن نہیں ہوا تھا۔ اس کی گارنٹی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیتے ہیں، اور کسی کی گارنٹی کی ضرورت ہے؟ آہل نے سنجیدگی سے کہا۔ عاصم نے مسکراتے سر نفی میں ہلا دیا۔ گڈ بوائے، آہل نے اسے کہتے گود میں اٹھایا اور باہر لایا۔ پھر عاصم آہل افندی نے اپنی پرنسس کے گرد پروٹیکٹیو لیئر بنائی۔ سب مسکرائے تھے۔ چیمپئنز اسپیشل، چیمپئنز، چیمپئنز، پورے اسٹیڈیم میں ایک ہی پکار گونج رہی تھی۔ کراؤڈ چلا چلا کے ان 4 چیمپئنز کو داد دے رہا تھا جو ہمیشہ کی طرح آج بھی پورے گراؤنڈ میں چھا گئے تھے، جبکہ وہ تینوں جنہیں اگر چیمپئنز کی بیک بون کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، آج بھی سکون سے فرسٹ رو میں ایک ساتھ نشستوں سے ٹیک لگائے بیٹھی تھیں۔ وہ ہری وردی والی ٹیم کے 4 ممبر، سوہان، عاصم، حمین اور عمار۔ یوں تو ان کی ہری وردی والی ٹیم میں 11 ممبر مد مقابل سفید وردی والی ٹیم سے تھے، لیکن کراؤڈ کی نظریں ان 4 چیمپئنز پر تھیں۔ وہ چاروں گیم چینجر تھے۔ ہری وردی والی ٹیم کو جیتنے کے لیے 1 گول کی ضرورت تھی اور وقت 30 سیکنڈ کا تھا۔ حمین فٹ بال کو پیروں کے گرد گھماتا آگے بڑھ رہا تھا۔ کراؤڈ کی نظریں اس کے پیروں پر تھی۔ 10 سیکنڈ گزر چکے تھے، صرف 1 گول اور پھر وہ فاتح ہوتے۔ ابھی بھی 20 سیکنڈز موجود تھے۔ حمین گول کیپر کی طرف بھاگ رہا تھا۔ مد مقابل ٹیم کے لڑکے اس کے بھاگنے کی کوشش کو ناکام بنانے کے لیے اس کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے رہے تھے، لیکن وہ آسان ہدف بالکل نہیں تھا۔ اس کی دائیں جانب اسی کی سپیڈ کو مات دیتا عاصم آہل افندی بھاگ رہا تھا، جبکہ بائیں جانب عمار آہل افندی بھاگ رہا تھا۔ سوہان ارمان احمد بالکل اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ آخری 10 سیکنڈ تھے اور حمین فٹ بال کو بالکل جالی کے قریب لے جا چکا تھا۔ اسٹیڈیم میں موجود شائقین کا جوش عروج پر تھا۔ چیمپئنز، چیمپئنز کی آوازوں نے اسٹیڈیم کو سر پر اٹھایا ہوا تھا۔ صرف 1 کک اور وہ آسانی سے اس میچ کی ٹرافی اپنے نام کر لیتے، لیکن وہ چیمپئنز تھے۔ کوئی بھی کام آسانی سے سر انجام دینا ان کی شایان شان نہیں تھا۔ آخری 5 سیکنڈ، ٹائمر آن ہو چکا تھا اور حمین نے فٹ بال جالی کی طرف پھینکنے کی بجائے اپنے دائیں جانب بھاگتے عاصم کو دیکھتے آنکھ ونک کی اور فٹ بال آگے کو پھینکنے کی بجائے اپنے پیچھے آتے سوہان کی طرف پھینک دیا۔ عاصم اس کی اس ادا پر مسکرایا۔ پورے کراؤڈ کا جوش جھاگ کی طرح بیٹھا کیونکہ اگلے 1 سیکنڈ میں وہ فاتح بن سکتے تھے، لیکن اب فٹ بال سوہان کے پاس تھی۔ مد مقابل ٹیم سوہان کو گھیرے میں لے چکی تھی۔ کراؤڈ جو کہ 1 سیکنڈ پہلے ان کو داد دے رہا تھا، اب اگلے سیکنڈ ان کی عقل پر ماتم کر رہا تھا۔ جوش سے جو لڑکے کھڑے تھے وہ اب سر پکڑے بیٹھے تھے، اور پھر وہ تینوں کھڑی ہوئیں۔ جب پورا کراؤڈ کھڑا تھا تو وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اب پورا کراؤڈ مایوس ہو کے بیٹھ چکا تھا تو وہ تینوں کھڑی تھیں۔ ان تینوں کو کھڑے دیکھ پورا کراؤڈ ان کی طرف متوجہ ہوا، لیکن وہ تینوں میدان میں موجود 4 چیمپئنز کو دیکھ رہی تھی۔ صرف 4 سیکنڈ تھے۔ حمین، عاصم، عمار اور سوہان نے بیک وقت گردن موڑ کے ان تینوں کو دیکھا۔ صرف 1 سیکنڈ انہیں دیکھا اور پھر سوہان نے فٹ بال کو دائیں جانب عاصم کی طرف پھینک دیا۔ عاصم نے وہ فٹ بال لینے کی بجائے دائیں جانب آگے عمار کو پاس کیا اور عمار نے سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں گول کیا تھا۔ سب کچھ اتنی جلدی ہوا کہ نہ تو مقابل ٹیم کو سمجھ آئی اور نہ ہی وہاں موجود کراؤڈ کو۔ وہ جو 4 سیکنڈ پہلے فتح سے شکست کی طرف آئے تھے، آخری 1 سیکنڈ میں پھر فاتح ٹھہر چکے تھے۔ وہ تینوں جو کہ کھڑی تھی مسکراتے سکون سے بیٹھ گئیں، جبکہ کراؤڈ اگلے ہی لمحے جوش سے چیخیں مارتا اٹھا تھا، کیونکہ ہمیشہ کی طرح آج بھی فاتح چیمپئنز ہی تھے۔ وہ سارے افندی ہاؤس کے لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ گھر کے سب بزرگ انہیں جیت کی مبارکباد دے کے کمروں میں چلے گئے تھے، جبکہ شایان، آہل اور وہ تینوں ابھی بھی لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ خواتین مسکراتے چہروں کے ساتھ صوفے پر باتوں میں مگن تھی۔ عاصم نے کنکھیوں سے حمین کو اشارہ کیا۔ حمین نے اس کا اشارہ سمجھتے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پاس بیٹھے عمار کے گھٹنے پر ہاتھ رکھا۔ عمار جو کہ شایان کی بات غور سے سن رہا تھا، بغیر حمین کی طرف دیکھے اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔
جس کا مطلب تھا تم لوگ چلو میں آتا ہوں۔ حمین اس کا اشارہ سمجھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ عاصم بھی کھسک چکا تھا۔ حمین کانفرنس روم میں داخل ہوا جہاں وہ تینوں عاصم، منال اور ایمل پہلے ہی موجود تھے۔ اوکے ڈیڈ، مجھے بھی نیند آ رہی ہے، چلتا ہوں، گڈ نائٹ، عمار نے جان بوجھ کے جمائی روکتے بھرپور ایکٹنگ کرتے آہل لوگوں کی طرف دیکھ کر کہا۔ آہل نے اس کی بات پہ سر ہلایا اور مبہم سا مسکرایا۔ شایان نے دل میں اس کی ایکٹنگ کو داد دی تھی۔ نور لوگ ساری کچن سمیٹنے لگ گئی اور عمار آنکھیں گھماتا سیڑھیاں چڑھ گیا جبکہ شایان آہل کی طرف دیکھ کے مسکرایا۔ وہ چیمپئنز تھے تو سامنے بھی ان کے والدین تھے، وہ ہمیشہ یہ بات بھول جاتے تھے۔ شایان نے آہل کو دیکھتے سر اس بات میں ہلایا۔ عمار بھی کانفرنس روم میں داخل ہوا۔ وہ چاروں اس کا انتظار کر رہے تھے۔ عمار کنفرم کر کے آیا تھا کہ گھر کے بڑے اپنے کمروں میں جا چکے ہیں۔ انہوں نے کمرہ لاک کیا۔ یوں تو وہ گھر والوں کے ساتھ اپنی جیت کی خوشیاں منا چکے تھے، لیکن اب وہ چیمپئنز کے سٹائل میں منانا چاہتے تھے۔ سارا سیٹ اپ ہو چکا تھا۔ عمار نے لائٹ آف کی اور اپنی جگہ آ کے بیٹھ گیا۔ عاصم نے پروجیکٹر آن کیا۔ وہ ہارر مووی دیکھنے لگے تھے۔ منال اور ایمل دونوں کا چہرہ سفید پڑنے لگا، لیکن اگر وہ اپنا ڈر ظاہر کر دیتی تو بزدلی کا لیبل لگ جاتا۔ عمار، حمین اور عاصم صوفے پر موجود تھے جبکہ وہ دونوں نیچے قالین پر بیٹھی تھیں۔ جیسے ہی فلم آگے بڑھ رہی تھی وہ دونوں خوف سے کانپنے لگ گئیں۔ حمین نے دیکھا کہ وہ مکمل طور پر ڈر چکی ہیں تو اس نے عاصم کو اشارہ کیا۔ عاصم سر ہلاتا اٹھا اور سائیڈ پر پڑی سفید چادر سے اس نے خود کو ڈھک لیا۔ اس کی دوسری طرف ایک اور انسان تھا جس نے بالکل عاصم والا عمل دہرایا تھا، لیکن عاصم اسے دیکھ نہیں پایا تھا۔ عاصم ایک بار صوفے کے پیچھے سے گزرا۔ منال کو پروجیکٹر کی روشنی میں ایک ہیولا نظر آیا۔ اس نے پاس بیٹھی ایمل کو زور سے پکڑ لیا۔ پروجیکٹر پر چلتے مناظر کی وجہ سے کمرے میں روشنی کے رنگ بدل رہے تھے اور باقی پورا کمرہ اندھیرے میں نہایا ہوا تھا۔ عمار تو چپ چاپ بیٹھ کے ہارر مووی دیکھ رہا تھا۔ عاصم پروجیکٹر کی طرف سے نیچے بیٹھی ایمل اور منال کے قریب بھوت بنا بیٹھ گیا، جبکہ عاصم کو محسوس نہ ہوا اس کے ساتھ ایک اور وجود بھی آ کر بیٹھ گیا تھا۔ خود کو مکمل طور پر عاصم نے چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ منال اور ایمل نے اس کی موجودگی کو محسوس کیا اور گردن موڑ کر دیکھ کر زور سے چیخیں ماری۔ بھوت بھوت، وہ دونوں چلاتی ہوئی کھڑی ہوئی تھیں اور عاصم نے اپنے ساتھ کسی اور کو بیٹھے محسوس کر کے اور ان دونوں کی چیخیں سنتے زور زور سے چلانا شروع کر دیا۔ بھوت بھوت، وہ خود بھی اب ان دونوں کے ساتھ کمرے میں بھاگنے لگا تھا اور زور زور سے پکار رہا تھا۔ حمین نے اپنا ہاتھ سر پر مارا۔ ڈفر، عاصم کو دیکھتے اس نے کہا۔ عمار اٹھ کے لائٹ آن کر چکا تھا جبکہ ایمل اور منال عاصم کو دیکھتی ابھی بھی چیخ رہی تھی۔ منال اور ایمل اس سے ڈر کے آگے بھاگ رہی تھی اور عاصم آہل افندی خود پتہ نہیں کس سے ڈر کے ان کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ حمین اور عمار سکون سے صوفے پر بیٹھے مفت کا لائیو شو انجوائے کر رہے تھے۔ عاصم نے ایمل اور منال کو ڈرانا تھا اور ان چکروں میں وہ خود بھی ڈر گیا تھا۔ ڈفر، چلانا بند کر، کدھر ہے بھوت؟ عمار نے عاصم کو پکڑا اور اس کے سر سے چادر اتارتے ہوئے بولا۔ عاصم صاحب ابھی بھی آنکھیں بند کیے چلانے کا شغل فرما رہے تھے۔ ایمل اور منال تو اسے دیکھتے ایک جگہ جم کے کھڑی ہو کے اب عاصم کو گھور رہی تھیں۔ حمین آگے بڑھا۔ سالے تجھے انہیں ڈرانا تھا اور تو خود ڈر گیا، توف ہے تجھ پہ۔ حمین نے دونوں ہاتھوں سے لعنت اس کی طرف منتقل کرتے کہا۔ منال نے غصے سے حمین کو گھورا اور واک آؤٹ کر گئی۔ حمین نے اسے دیکھ کر دانت نکوسے۔ ایمل عاصم کے قریب آئی اور اس کے پیٹ میں زور سے مکہ مارتی تنفن کرتی کمرے سے یہ جا وہ جا۔ عاصم نے دانت نکالتے حمین کو دیکھا اور حمین کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اسے اوپر پہنچا دیتا، جبکہ عاصم کے کندھے پہ پیچھے سے کسی نے ہاتھ رکھا۔ بھوت، اس بار اس نے صدمے سے آنکھیں پھاڑے سامنے کھڑے حمین کو دیکھا۔ حمین نے اسے گھما دیا۔ شایان دانت نکالتے اسے دیکھ رہا تھا۔ چھوٹے پاپا، عاصم نے منہ بناتے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ حمین اور عمار کمرے سے نکلنے لگے تو باہر آہل اپنی پینٹ کی جیب میں دونوں ہاتھ ڈالے کھڑا انہیں گھور رہا تھا۔ وہ دونوں نظریں نیچے کیے شرافت سے وہاں سے کھس گئے۔ تمہیں ٹریننگ کی ضرورت ہے چیم، شایان نے عاصم کے گال تھپ تھپاتے کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ عاصم کمرے میں چاروں گرد نظر گھماتے سرپٹ دوڑا۔ وہ دونوں اپنے گھر کے گارڈن میں فٹ بال کھیل رہے تھے۔ آپو دیٹس ناٹ فیئر، زوہان نے رک کر کھڑے ہوتے منہ بنایا تھا کیونکہ حورین ارمان اسے کھیلنے کا موقع نہیں دے رہی تھی۔ وہ فٹ بال کو اپنے پیروں کے درمیان مہارت سے گھماتی زوہان کو تنگ کر رہی تھی۔ کم آن چیم، حورین نے اس کی بات کو اگنور کرتے دوسری طرف فٹ بال لے جاتے اسے اکسایا۔ زوہان نے اپنی پٹاخہ آپی کو دیکھا اور گھوم کے اس کے آگے آیا۔ حور نے مہارت سے اس کے پیروں کے درمیان سے فٹ بال کو آگے گزارا اور آگے بھاگی۔ وہ منہ بناتے مڑا اور تبھی احمد ہاؤس میں ان تینوں کی بائکس داخل ہوئیں۔ تینوں نے بلیک شرٹ پہ بلو جینز ساتھ بلیک جوگرز پہن رکھے تھے۔ انہوں نے گیراج میں بائکس روکیں اور ہیلمٹ اتارا، پھر حور اور زوہان کو دیکھا جو کہ گارڈن میں تھوڑے سے فاصلے پر فٹ بال کھیل رہے تھے۔ عمار مسکراتا ان کی طرف بڑھا۔ حمین اور عاصم نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر اس کے پیچھے ہی گارڈن کی طرف بڑھے۔ عمار اپنی پٹاخہ کو دیکھ کر مسکرایا جو فٹ بال کو مہارت سے گھماتی زوہان کو تنگ کر رہی تھی۔
تبھی ہور نے نظر اٹھا کے ان کی طرف دیکھا۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اس نے فٹ بال کو ہوا میں اچھال کے سامنے سے آتے عرصم آہل افندی کی طرف پھینکا۔ عمار تھوڑا سا سائڈ پہ چل رہا تھا اور ہور نے پوری کوشش کی تھی کہ عمار بچ جائے۔ عرصم حمین سے ایک قدم آگے تھا، اس سے گردن موڑ کے بات کرتا۔ جیسے ہی وہ سیدھا ہوا تو فٹ بال اڑتا اس کی طرف آ رہا تھا۔ وہ ایک دم نیچے جھکا اور فٹ بال اس کے پیچھے آتے حمین کو سلامی پیش کر گیا۔ حمین کے ماتھے پہ فٹ بال لگتا دیکھ ہور نے زبان دانتوں تلے دبائی، جبکہ عرصم، سہان اور عمار کا قہقہہ بلند ہوا۔ حمین اپنا سر پکڑ چکا تھا، اس نے سر پکڑے ہی ہور کو غصے سے گھورا۔ ہور جلدی سے کانوں کو ہاتھ لگا گئی۔ عرصم نے ہور کو دیکھا جو اسے گھور رہی تھی۔ ابھی بچی ہو تم، تھوڑی اور پریکٹس کر لو تاکہ نشانہ نہ چوکے۔ عرصم نے اس کے قریب ہوتے دانت نکالتے سرگوشی کی، کیونکہ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ ہور نے اس کا ہی نشانہ لیا تھا۔ او یو شٹ اپ۔ ہور کو پہلے ہی حمین کے لگ جانے کا دکھ تھا، اوپر سے عرصم آہل افندی کا طنز، وہ جل بھن گئی۔ زیادہ تو نہیں لگی؟ ہور نے پریشان ہوتے حمین کو دیکھتے پوچھا۔ نہیں، یہ لو دوبارہ مار لو تاکہ سر پھٹ ہی جائے۔ حمین نے فٹ بال اٹھا کے اس کی طرف بڑھاتے طنزیہ کہا۔ میں ٹرائی کرتا ہوں برو۔ سہان نے ہنستے اس سے فٹ بال لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ حمین نے اسے گھورتے فٹ بال پیچھے کیا۔ ویئر از ماہی؟ عمار نے ہور سے پوچھا۔ کل کی جیت کے بعد وہ ماہی سے ملنے آئے تھے۔ ہور انہیں لیے اندر کی طرف بڑھی۔ وہ احمد ہاؤس سے واپس لوٹے تھے۔ عمار کا چونکہ یونیورسٹی میں آخری سال تھا تو وہ اپنے فری ٹائم میں آہل کے آفس چلا جاتا تھا۔ واپسی پہ بھی وہ اپنے ڈیڈ کے آفس چلا گیا۔ حمین اور عرصم افندی ہاؤس لوٹ آئے۔ وہ اندر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ حمین نے ہمیشہ کی طرح آج بھی دونوں ہاتھ پینٹ کی پاکٹس میں ڈالے ہوئے تھے۔ عرصم سیٹی بچاتا اندر کی طرف بڑھ رہا تھا جب سامنے سے منال آہل افندی سیڑھیاں اترتی نظر آئی۔ وہ شاید کہیں جانے کی تیاری میں تھی۔ بلو ٹاپ پہ بلیک جینز، شال کو کندھے پہ رکھے، بالوں کو پونی ٹیل میں مقید کیے ہوئے تھی۔ موبائل پر میسج ٹائپ کرتے وہ ان دونوں کی طرف بڑھی۔ عرصم تو آگے بڑھ چکا تھا جبکہ حمین اسے دیکھتے یکدم رکا۔ وہ آگے بڑھنے لگی تو حمین اس کے آگے آ گیا۔ کدھر کی تیاری ہے؟ حمین نے اس کی تیاری ملاحظہ کرتے پوچھا۔ وہ تمہیں جواب دے نہیں ہوں میں۔ ایسی نظروں سے دیکھتی آگے بڑھ گئی۔ حمین نے حیرت سے گردن موڑ کے اسے دیکھا۔ حمین شایان افندی کو اپنا اگنور کیا جانا ایک آنکھ نہیں بھایا۔ وہ اس کی طرف بڑھا جو مین ڈور سے نکلنے ہی لگی تھی۔ حمین اس کے سامنے دیوار بن کے کھڑا ہو گیا۔ منال نے غصے سے اسے دیکھا، لیکن وہاں پرواہ کسے تھی؟ بتاؤ کہاں جا رہی ہو؟ حمین نے لفظ چباتے ہوئے استفسار کیا۔ نہیں بتا رہی، منال نے سینے پہ ہاتھ باندھتے سکون سے جواب دیا۔ اوکے، جا کے دکھاؤ پھر۔ وہ بھی ڈھیٹ واقع ہوا تھا۔ منال نے سامنے دیوار بنے کھڑے حمین کو دیکھا اور پیر پٹکتی واپس چلی گئی۔ حمین ہلکا سا مسکرایا تھا اور اس کے پیچھے ہی اندر کی طرف بڑھا۔ وہ سیٹی بجاتا اپنی دھن میں کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ایمل کے کمرے کے قریب سے گزرتے اس نے ہلکا سا جھک کے اس کے کمرے میں جھانکا اور یکدم پیشانی پر بل پڑے، کیونکہ وہ بیڈ کی بیک پہ ایک پیر رکھے، دوسرا پیر کافی فاصلے پر بیڈ گراؤنڈ پہ رکھے بیڈ کے اوپر دیوار پر اپنی بنائی گئی پینٹنگ لگا رہی تھی۔ عرصم اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ جو پینٹنگ لگانے میں مگن تھی، کسی کی موجودگی کا احساس کر کے اپنی سابقہ پوزیشن میں ہی اس نے گردن موڑ کے آنے والے کو دیکھنے کی کوشش کی اور اسی دھن میں اس کا پیر پھسلا۔ عرصم نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کی کمر پہ دونوں ہاتھ رکھ کے اسے گرنے سے بچایا۔ ایمل کے دونوں پیر بیڈ پر تھے۔ وہ ایسے ہی پیچھے کو گرتی، اس سے پہلے ہی آنے والے نے سہارا دے کے اسے گرنے سے بچا لیا۔ ایمل نے آنکھیں کھول کے عرصم کو دیکھا جو خفگی سے اسے گھور رہا تھا۔ اس نے سہارا دے کے اسے کھڑا کیا۔ ابھی چوٹ لگ جاتی، وہ ناراضگی سے گویا ہوا۔ ایمل نے اسے گھورا اور دوبارہ اپنے کام میں مگن ہونے لگی۔ عرصم نے اس سے پینٹنگ چھین لی۔ ہر بار میں لگاتا ہوں، اس بار بھی لگا دوں گا، عرصم نے وہ پینٹنگ پیچھے کمر پہ کرتے ہوئے کہا۔ ادھر واپس کرو ہماری پینٹنگ، ہم خود لگائیں گے، ایمل نے بیڈ سے اتر کے اس کی کمر کی طرف جاتے غصے سے کہا۔ اوہ ریئلی؟ وہ اپروچ کھاتے اس سے پوچھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ پینٹنگ چھینتی، عرصم نے دونوں ہاتھوں سے اوپر کی طرف کر لی۔ لے لو، عرصم نے اوپر کی طرف اشارہ کیا۔ ایمل نے بے بسی سے دیکھا اور چھلانگ مار کے لینے کی کوشش کی، لیکن وہ کبھی ادھر کرتا اور کبھی ادھر۔ ایمل بیڈ پر چڑھ کے اسے چھیننے لگی تو وہ فوراً پیچھے ہٹا۔ اس سے پہلے کہ وہ پھر نیچے گرتی، عرصم کے ہاتھوں نے ہمیشہ کی طرح اسے سہارا دے کر بچایا۔ ایمل غصے سے بیڈ سے اتری، اپنا جوتا پیروں میں گھساتے اسے گھورتی باہر کی طرف بڑھ گئی۔ اسے کیا ہوا؟ عرصم نے اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے سوچا تھا۔ وہ منال کے پیچھے ہی اندر کی طرف بڑھا۔ منال نے اسے اپنے پیچھے آتے دیکھا تو وہ لاؤنج کی طرف بڑھی۔ حمین بھی اس کے پیچھے ہی تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھنے لگی، وہ بھی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ واٹس یور پرابلم؟ منال نے اسے اپنا پیچھا کرتے دیکھ کر غصے سے پوچھا۔ واٹ؟ وہ معصومیت سے گویا ہوا۔ تو میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ منال نے سیڑھیوں کے وسط میں کھڑے ہوتے سینے پر بازو باندھتے ہوئے پوچھا۔ فار یور کائنڈ انفارمیشن پارٹنر، میرا کمرہ بھی اوپر ہی ہے۔ وہ سکون سے بولتا اسے تپا گیا۔ منال نے اسے گھورا اور سائڈ پر ہوتے اسے اوپر جانے کی جگہ دی، جیسے کہہ رہی ہو اپنا راستہ ناپو۔
حمین اوپر جانے کی بجائے اس کے سامنے ہی سیڑھیوں سے ٹیک لگا گیا۔ وہ حمین کو چھوڑتی اوپر جانے کی بجائے نیچے چلی گئی۔ حمین نے کندھے اچکائے اور گردن موڑ کر اسے جاتے دیکھا۔ گردن سیدھی کی تو سامنے سے ایمل بھی تنفن کرتی سیڑھیاں اتر رہی تھی اور سیڑھیوں کے عین شروع میں ارسم پینڈنگ ہاتھ میں لیے معصوم سی شکل بنائے کھڑا تھا۔ حمین اور ارسم نے ایک دوسرے کو دیکھا اور یاد کرنے کی کوشش کی کہ وہ دونوں کیوں منہ پھلائے گھوم رہی ہیں۔ او، دونوں نے ہونٹوں کو بیک وقت گول کیا اور او کی آواز نکالی، کیونکہ دونوں کو یاد آ گیا تھا کہ وہ دونوں رات کی وجہ سے ناراض تھی، کیونکہ دونوں نے مل کے ان دونوں کو ڈرایا تھا۔ حمین تو لاپرواہی سے کندھے اچکاتے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالتا اوپر کی طرف بڑھ گیا، جبکہ ارسم کا سکون غارت ہو گیا تھا۔ مسز ارمان، مسز ارمان، وہ چلاتی ماہی کے کمرے میں داخل ہوئی۔ میں یہ گھر چھوڑ کے جا رہی ہوں، وہ ماہی کے پیچھے کھڑی ہوتی بولی۔ آر یو شیور؟ ماہی مسکراتی ہوئی پلٹی تھی۔ لان کے سوٹ میں دوپٹہ کندھے کے ایک طرف ڈال کے بالوں کا جوڑا کیے وہ کہیں سے بھی 18 سالہ حورین کی والدہ نہیں لگ رہی تھی۔ ماہی نے مسکراتے تائید چاہی۔ سوہان جو کہ حور کے پیچھے ہی کمرے میں داخل ہوا تھا، ماہی کی بات پہ اس کا کہکہا بلند ہوا۔ سوہان کو ہنستے دیکھ اور ماہی کو مسکراہٹ دباتے دیکھ حور نے بے بسی سے دونوں کو دیکھا۔ آپ میری سگی ماں ہے نا؟ وہ بھرپور بے چارگی سے بولی تھی۔ نہیں تو ہم نے تمہیں اڈاپٹ کیا ہے۔ سوہان نے ماہی کی گردن میں ہاتھ ڈال کے کندھے کے ایک طرف سے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے حور کو چڑھایا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ ماہی نے گردن موڑ کے سنجیدگی سے سوہان سے پوچھا۔ حور رونے والی ہو چکی تھی۔ اوکے، لیٹ می کال یور ہسبینڈ۔ حور نے اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے موبائل پر مان کا نمبر ملاتے دھمکی دی۔ ماہی اور سوہان دونوں مسکرائے۔ وہ اپنے آفس میں کام میں مگن تھا جب اس کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے مصروف سے انداز میں فائل پڑھتے ہی ہاتھ بڑھا کے موبائل اٹھا کر یس کرتے کان سے لگایا۔ دوسری طرف حور نے بھرپور معصومیت طاری کرتے اسے پکارا، ڈیڈ۔ ارمان احمد کے لبوں کو مسکراہٹ چھو گئی۔ جی ڈیڈ کی جان، اس نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو مخاطب کیا۔ آپ کی بیوی ہے نا، آپ کی دوسری نمبر والی اولاد کے ساتھ مل کر مجھے در بدر کر رہی ہے، وہ ڈرامے بازی کرتی ہوئی بولی تھی۔ ارمان نے بمشکل اپنا کہکہا روکا، کیونکہ یہ تو روز کی کہانی تھی۔ کبھی وہ زوہان کا جینا حرام کر دیتی اور کبھی زوہان اس کی ناک میں دم کیے رکھتا۔ فرق یہ تھا کہ ارمان اور حور کی ایک ٹیم تھی تو زوہان نے ماہی کو اپنی طرف کیا ہوا تھا۔ میں بتا رہی ہوں ڈیڈ، اب آپ کی بیوی کے ساتھ گزارا نہیں ہے میرا، وہ ماہی کو دیکھتے بولی تو ماہی نے اسے گھورا۔ ڈیڈ کوئی گدھا ڈھونڈ کے اس کو چلتا کرو، زوہان نے لقمہ دیا تھا۔ دیکھا دیکھا، آپ نے میری قدر ہی نہیں ہے۔ حور کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ ارمان کو موبائل سے نکال کے اپنے ساتھ کھڑا کر لیتی۔ زوہان، ارمان نے تنبیہ دینے والے انداز میں اپنے بیٹے کو پکارا۔ یس ڈیڈ، وہ فوراً فرما برداری سے گویا ہوا۔ بہن کو سوری بولو، ارمان نے بات ختم کرنا چاہی۔ سوری؟ زوہان ارمان کی بات ٹال جائے ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ حور گردن اکڑاتے مسکرائی اور اپنے کمرے سے باہر نکل گئی۔ ماہی نے اسے جاتے دیکھ زوہان کا گال تھپ تھپاتے تسلی دی۔ کب تک موڈ دکھانے کا ارادہ ہے؟ وہ حسب معمول ہاتھ پینٹ کی پاکٹس میں ڈالے سامنے کھڑا اسے پوچھ رہا تھا، انداز لاپرواہ سا تھا۔ منال جو کہ بیڈ پہ بیٹھی تھی، اس نے گردن اٹھا کے اسے دیکھا اور اس کے سامنے کھڑی ہوتے بولی، جب کوئی ناراض ہو تو اسے مناتے ہیں مسٹر، وہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ منا تو رہا ہوں، وہ جیسے احسان کر رہا تھا۔ اچھا، منال نے سر ہلاتے کہا۔ دین سے سوری، منال نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا۔ حمین نے کندھے اچکائے۔ حمین شایان افندی اور سوری، کچھ جچا نہیں، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا تھا، ایسے جیسے وہ نہیں بھی مانی تو کوئی بات نہیں، ایسے جیسے اس کی ناراضگی میٹر نہیں کرتی، وہ اپنی انا نہیں چھوڑے گا۔ اوکے یو کین لیو دین، منال نے منہ موڑتے ہوئے اسے کمرے سے جانے کا کہا اور وہ تو جیسے عاجز آیا کھڑا تھا، فوراً کھسکا۔ منال نے اس کی پشت دیکھتے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کے آنکھیں موند لی اور حمین نے کمرے سے نکلتے ایک بار مڑ کر اسے دیکھا جو آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ وہ اس کے سامنے کان پکڑے کھڑا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ کینوس پر رنگ بکھیرتے وہ خود بھی ارسم کو کسی رنگ کے مشابہ ہی لگی۔ وہ مغرور تھی یا شاید ارسم آہل افندی نے اسے کر دیا تھا۔ وہ اپنی پینٹنگ مکمل کرتی، اپنی چیزیں سمیٹتی، ارسم کو اگنور کرتی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ ارسم وہیں گارڈن میں کھڑا رہ گیا۔ حمین اندر سے باہر آیا۔ ارسم تنک کے اس کی طرف بڑھا۔ تم اور تمہاری بہن، ارسم نے انگلی اٹھا کے اشارہ کرتے کہا۔ حمین نے اسے ابرو چکاتے دیکھا۔ اپنا غرور ساتھ جہنم میں لے جانا، وہ اسے کہتا آگے بڑھ گیا۔ جنت میں، حمین نے پیچھے سے توصیح کی۔ خوش فہمی، ارسم نے رکے بغیر اس کی بات کا جواب دیا۔ اس کے سامنے چلتی نہیں، مجھے سنا کے چلا گیا۔ حمین نے ارسم کی پشت دیکھتے خود کلامی کی۔ خود کون سا بہن سے کم ہے باتیں سنانے میں ماہر۔ حمین جو کہ منال کے کمرے سے آیا تھا، منال اور ارسم دونوں کی شان میں گستاخی کرتا باہر کی طرف بڑھا۔